سینٹ نے الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد آزاد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی۔ کے پی اور بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں، اکثر علاقوں میں سخت سردی ہے۔ JUIF کے ارکان اور محسن داوڑ پر حملہ ہوا ہے۔ الیکشن کی ریلی کے دوران انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تھریٹ الرٹس موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بہرامند تنگی بھی موجود تھے، لیکن وہ خاموش رہے۔ پاکی وزیر اطلاعات، نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی تھے، وہ بار بار ہاتھ کھڑا کرتے رہے کہ انہیں بولنے کا موقع دیا جائے، لیکن انہیں بھرپور طریقے سے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ دھماکہ خیز خبر ہے کہ ایوان بالا یعنی سینٹ نے الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے اور انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد آزاد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی، اور قرارداد میں اس نے موقف اختیار کیا کہ کے پی اور بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں، اکثر علاقوں میں سخت سردی ہے، اس وجہ سے ان علاقوں میں الیکشن کے عمل میں شرکت مشکل ہے، اور JUIF کے ارکان اور محسن داوڑ پر حملہ ہوا ہے۔ الیکشن کی ریلی کے دوران انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تھریٹ الرٹس موجود ہیں، اور سینٹ کہتی ہے کہ مسائل حل کیے بغیر الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے، اور اسی قرارداد میں مزید کہا کہ ایمل ولی کو بھی تشویش ہے۔ سینٹ الیکشنز پر اعتماد کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا ملتوی کیا جائے، اور اپیل کی گئی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن شیڈول کو ملتوی کیا جائے، الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کرانے پر عمل کرے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بہرامند تنگی بھی موجود تھے، لیکن وہ خاموش رہے۔ لیکن جو سینیٹر عفنان اللہ خان ہیں، جو کہ مسلم لیگ نون سے ہیں، انہوں نے اٹھ کر اس کی مخالفت کی اور بتایا کہ کس طرح سے ماضی میں 3 الیکشنز ایسے ہی موسموں میں ہوئے ہیں، خواہ وہ مارچ 77 کا الیکشن ہو، خواہ وہ اس کے بعد کے الیکشنز ہو، اور اسی طرح سے وہاں پر جو وفاقی وزیر اطلاعات، نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی تھے، وہ بار بار ہاتھ کھڑا کرتے رہے کہ انہیں بولنے کا موقع دیا جائے، لیکن انہیں بھرپور طریقے سے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور آنن فانن یہ جو ہے پاس کروا لی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ سینیٹر دلاور کون ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران میں سینٹ کے اندر ایک دلاور خان گروپ مشہور ہوا تھا، جو کہ بظاہر تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتا تھا، لیکن سپورٹ پر آ جاتا تھا جب وہ حکومت کو کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا، تو خواہ وہ اسٹیٹ بینک کی اتھارٹی کا بل ہو، خواہ اور دیگر ایسے بلز ہوں، تو اپوزیشن جو ہے وہ سیکھ پا ہوتی تھی کہ بھئی اکثریت میں ہم ہیں، لیکن جو بل ہے وہ حکومت کا سینٹ سے کیسے پاس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ سینیٹر دلاور خان تھے، جن کے ساتھ یہ کل ملا کر 3 لوگ تھے، اور 3 لوگ باپ پارٹی کے تھے جو ان کے ساتھ مل جاتے تھے، اور اس میں وہ سردار کوتا سم تھنگ وہ بھی اس کا حصہ ہوتے تھے۔ تو سینیٹر دلاور جو ہیں یہ شروع سے آغاز میں، اور ان کا اور تھوڑا سا ماضی میں آپ کو بتاؤں، یہ کسٹمز میں ایک کوئی سپرنٹینڈنٹ کے عہدے کے اوپر فائز تھے، اور جب 2002 میں جنرل مشرف کے زمانے میں نیب نے کرپشن کے خلاف اپنی کارروائیاں شروع کیں، تو یہ جو دلاور خان تھے، جو کہ سپرنٹینڈنٹ آفیسر تھے کسٹمز میں وہاں کے پی میں، ان کو کرپشن کے الزام میں نکالا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے پلی بارگین بھی کی تھی، گویا کہ جو ان کے پاس مال تھا، انہوں نے جو ان کے اوپر ایلیگیشن لگا ہوگا اتنا انہوں نے دے دیا، اور بعد میں آپ اندازہ کیجئے جس طرح سے ابھی وہ لانگو صاحب جو بلوچستان کے ہیں، کہ جن کے گھر کے کمروں سے، الماریوں سے اور تہہ خانوں سے ڈالر اور روپوں کی انبار ملے تھے، اسی طرح سے یہ جو ہے دلاور خان بعد میں سینٹ کے امیدوار بن گئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امیدوار بھی یہ نون لیگ کے بنے تھے، لیکن بعد میں جب نون لیگ سے اس کا نشان لے لیا گیا اور سینٹ میں یہ آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہو گئے، اور اس کے بعد آزاد امیدوار کے طور پر موجود رہے، لیکن دلاور خان نے پھر ایک اپنا دلاور گروپ بنا لیا، دلاور خان گروپ بن گیا، جو کہ بظاہر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب بھی پی ٹی آئی کو
جو کہ وہاں اقلیت میں تھی اور اپوزیشن اکثریت میں تھی، جب بھی پی ٹی آئی کو کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا تو یہ جناب دلاور خان گروپ اس کے کام آتا تھا۔ اور آج شومی قسمت دیکھیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ بل وہاں سے پاس ہو جائے، تو دوبارہ سے یہ سینیٹر دلاور خان جو ہے یا دلاور خان گروپ جو ہے وہ متحرک ہوا ہے اور اس نے اس کو پیش کیا۔ اور جو چیئرمین سینٹ جن کو آصف زرداری صاحب پوچھ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی شادی میں کہ تیرا فیض امید تے چلا گیا ہن تیرا کی بنے گا، تو اس نے کہا تھا کہ حضور آپ تو ہیں، مجھے کاہے کی فکر ہے۔ تو یہیں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی، اور اس کے بعد کیوں سینیٹر شیری رحمان کو آ کر یہ وضاحت دینی پڑی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات کے التوا میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے۔ حالانکہ اگر یہ دلچسپی نہیں رکھتی تو سینیٹر عفنان اللہ کی طرح سینیٹر بہرامند تنگی بھی وہاں پر کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کرتے تو سمجھ آتی۔ تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ 2018 کی طرح 2024 میں بھی مسلم لیگ نواز کو پنجاب کے اندر وہ ڈینٹ پڑتا نظر نہیں آ رہا جس کی توقع انہوں نے لگائی ہوئی تھی 2018 میں بھی، اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا۔ اور اب بھی جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو انہوں نے خاموش رہنے کا اپنے سینیٹر کو کہہ دیا، باقی سینیٹرز غائب رہے اور وہاں پر یہ قرارداد پاس ہو گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر اگر نواز شریف آصف زرداری کو فون کریں تو وہ ایک ہی بات کہیں گے کہ زرداری صاحب تسی تے باز آ جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 22 دسمبر کے ارد گرد پاکستان تحریک انصاف نے ان کے عمیر نیازی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کر دی تھی آر اوز اور ڈی آر اوز کے خلاف، جس پر ایک حکم امتناعی پورے پاکستان کے لیے مل گیا تھا، اور اس کے جواب میں جناب شہباز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی، جو کہ نہیں چاہتی ہے کہ الیکشنز بر وقت ہو جائیں۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ اس وقت وہ جتنی پاپولر ہے تو وہ الیکشن تو سب سے زیادہ اسے سوٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ وہی آر اوز اور ڈی آر اوز کے خلاف ایک آرڈر حکم امتناعی لے لیتی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور صوبہ پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ پورے پاکستان کے لیے وہ ڈی آر اوز کا اور آر اوز کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کے خلاف اسٹے آرڈر دے دیتی ہے، جس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا اور انہوں نے پھر اس کو ختم کیا تھا۔ اور اب پی ٹی آئی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خاموشی ہے وہ اس کی نیم رضامندی کے مترادف ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پنجاب کے اندر نون لیگ کو وہ ڈینٹ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے دونوں نے یکے بعد دیگرے الیکشنز کو مؤخر کروانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پروردہ میڈیا پرسنز ہیں وہ یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے۔ کیا سادگی! شکریہ۔